حوالے سے وہ میں آپ تک پہنچانے آیا ہوں کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام ارسال کیا ہے اور بڑی دعائیں دی ہیں، اور انہوں نے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں جہلم سے ہوں تو انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ یار وہ انجینئر جہلم میں ہی ہوتا ہے، میں نے اسے کبھی ملنے کے لیے آنا ہے، مجھے شوق ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ میں نے اس کی کئی ایک ویڈیوز دیکھی ہیں، دیں گے تاکہ پبلکلی چیزیں سامنے آ جائیں۔ اس کی پھکیاں بڑی مزدار ہوتی ہیں۔ لفظ تھوڑے تک بھی پہنچی ہے، پنجابی لوگ تو پھر انجوائے کرتے ہیں اس ورڈ کو۔ جب دروازے پہ ہم پہنچے نا جی، تو حیدر بھائی نے فون کیا کہ جی ہم آئے ہیں، انہوں نے سرائکی میں ان سے بات کی، تو طارق جمیل صاحب نے کسی اپنے ساتھی کو نہیں بھیجا جناب، وہ خود آئے دروازہ کھول کے یوں کر کہتے ہیں انجینئر صاحب، ٹھیک ہے، یوں مجھے جپھی ڈال کے انہوں نے اپنے ساتھ لگایا۔ مولانا صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ یار تم نے فرقہ واریت اور ناسبیت کے خلاف جو جہاد کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، یہ ان کا پہلا جملہ تھا جب ہم ڈسکشن پراپر شروع ہوئی۔ کہنے لگے ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کیے ناسبیت کے خلاف اور فرقہ واریت کے خلاف۔ پھر میں نے ان سے کہا آپ علماء سو کی پرواہ نہ کریں، اتحاد امت پہ اور خصوصاً محبت اہل بیت پہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کریں، اور دیوبندیت کا ٹیگ اپنے اوپر نہ لگائیں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے بڑی کڑوی بات کی جو یہ کیمرہ اور ان کی آڈینس متحمل نہیں ہے سننے کی۔ تو بہرحال جو بات کی میں نے کہا جی بالکل صحیح کیا جائے، تو اب آپ خود سمجھ لیں گے انہوں نے کیا کہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا جہلوی جس طرح امت میں گمراہی پھیلا رہا ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہوگا، جو لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر کو تو پتہ ہی ہوگا، انجینئر مرزا جہلوی ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اس زمانہ میں علماء سے عوام کو دور کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی ہیں جو اپنے آپ کو کہلواتے تو مسلمان ہیں لیکن وہ بولی کافروں کی بولتے ہیں۔ انجینئر مرزا جہلوی ملحدین میں سے ایک ملحد ہے۔ چند اس نے چیزیں پکڑی ہوئی ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کے باہمی اختلافات، ان پر لمبی گفتگو کرنا، نتائج نکالنا، عوام کو ایک ذہن دینا اور مختلف انداز سے صحابہ کرام کی عظمت کو شکوک و شبہات کا شکار کرنا۔ اسی طرح یہ بندہ اولیاء کرام ان کے بارے میں بھی انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے، اور دور حاضر کے علماء کو تو یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اس میں یہ بڑا فخر کرتا ہے۔ اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ علماء تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں سب مسلکوں کے، تو اس بات پر فخر کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ اس کی بہادری نہیں بلکہ بے وقوفی کی دلیل ہے، اور ہم مختلف بیانات کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے اس کے جھوٹ، اس کے فراڈ، اس کی گمراہیاں لاتے رہتے ہیں۔ چند دن پہلے اس کی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا، اس میں مولانا صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی کچھ باتیں سامنے رکھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ باتیں کہاں تک سچی ہیں یا جھوٹی ہیں۔ یہ بندہ چونکہ انتہائی کذاب ہے، اپنی گفتگو میں انتہائی جھوٹ سے کام لیتا ہے، لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب سے چند سوالات کرنے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم انجینئر مرزا جہلوی کا تعاقب کیوں کرتے ہیں، اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں، اس کے خلاف کیوں ہیں، اس کے سیاہ کارنامے
آپ ذرا سنیے. اس نے اپنے پمفلٹ میں لکھا جو اس نے شیعہ کو خوش کرنے کے لیے لکھا. اس میں اس نے کہا کہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت بدعت ہے. اب اس نے یہاں پر عنوان یہ دیا نیچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت معاویہ، ان کے باہمی اختلافات کو ذکر کیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد کہہ کر ان کے سامنے آنے والے لوگ جن کا اختلاف انادی نہیں تھا بلکہ اجتہادی تھا، ذاتی جھگڑا نہیں تھا، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا مسئلہ تھا، ان لوگوں کو اس نے بدعات کی کیٹاگری میں شامل کر دیا. ہم مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس سے یہ کہا کہ تم ناسبیت کے خلاف کام کر رہے ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ناسبیت کے خلاف اس طرح کام کیا جاتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، بہت سارے صحابہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، کیا وہ آپ کی نظر میں بدعتی ہے؟ معاذ اللہ. جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، کیا وہ سارے بدعتی ہیں؟ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ ناسبیت کے خلاف کام کرتا ہے. ناسبیت کے خلاف کام کرنے کا یہ طرز ہے؟ ناسبیت کے خلاف کام یوں ہوتا ہے، ہم بتلاتے ہیں. اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے جائے، قرآن، صحیح احادیث اور اقوال ائمہ کی روشنی میں. نمبر 2، رد ناسبیت کیسے ہوتا ہے؟ حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور دیگر اہل بیت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں. اس کا نام ہے رد ناسبیت. اور شیعہ کے ہاں رد ناسبیت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جھوٹے واقعات گڑھو، یہ رد ناسبیت ہے. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، معاویہ، ان پہ تبرہ کرو، یہ رد ناسبیت ہے. اور انجینئر مرزا جہلوی کے ہاں کون سی رد ناسبیت ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات چھوڑنا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات کا ذکر عامیانہ انداز میں کرنا، اس کا نام رد ناسبیت ہے. تو اگر مرزا جہلوی یہ کام صحیح کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ مل کر پھر شروع کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ رد ناسبیت ہے جو کر رہا ہے. آپ ذرا بتلائیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف آنے والے لوگ بدعتی ہیں اور نیچے وہ صحابہ کرام کے نام ذکر کرتا ہے، تو کیا آپ اس کی بات سے متفق ہیں؟ اگر نہیں تو آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ دوسری بات، اس نے ایک اپنی گفتگو میں کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گدھا کہا، نعوذ باللہ. اور پھر اس نے ساتھ جھوٹ بولا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آگے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے، اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگایا. میرا اس پر ایک پورا بیان ہے. اگر محمد علی مرزا یا اس کا کوئی چیلا ہمت رکھتا ہے وہ شرح معانی الاثار امام طحاوی کی کھولے، شرح مشکل الاثار کھولے، امام طحاوی کی کوئی کتاب سے دکھا دو کہ حضرت ابن عباس کی طرف منسوب غلط روایت میں حضرت امام طحاوی نے کہا ہو یہ روایت ٹھیک ہے، حالانکہ وہ روایت غیر معتبر ہے، پورے دلائل کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں. لیکن اس نے اپنے دل میں چھپے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض کو اس طرح ظاہر کیا، ایک روایت بھی پیش کر دی اور دوسرے نمبر پر جھوٹی امام طحاوی کی طرف منسوب کر کے اس کی تصحیح بھی کر دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ تو نے بہت تھوڑی عمر میں اتنا علم حاصل کیسے کر لیا؟ مولانا صاحب اگر آپ کو نہیں پتا اس بندے کی حقیقت کا تو آپ اس کے بارے میں رائے نہ دیں. آپ کو نہیں پتا
کہ جب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو بہت سارے علماء نے اس کی مخالفت کی، اور چند علماء اس کی تعریف کرنے والے بھی تھے۔ انہوں نے کیوں تعریف کی؟ ان کے سامنے مرزا قادیانی کے پورے احوال نہیں تھے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ہمارے پاس پورے حالات نہ ہوں، ہمیں اس کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہو، تو ہمیں بجائے رائے دینے کے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب آپ بہت بلند سطح پر ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ پتا ہے۔ ایک بندہ سائیکل پہ سواری کر کے کہیں جاتا ہے، وہ اپنی منزل پر تاخیر سے پہنچتا ہے، لیکن اگر چوٹ آ جائے تو کم آتی ہے، گر جائے تو۔ لیکن ایک بندہ ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہے، وہ منزل پہ جلدی پہنچتا ہے، لیکن اگر گر جائے تو بچنے کا امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ بہت بلند سطح پہ ہیں۔ ایک شخص جو صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہا ہے، آپ اس کو سلام بھیج رہے ہیں، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جھوٹی روایت نقل کر دی اور ساتھ امام طحاوی کی طرف تصحیح منسوب کر دی۔ تو کیا حضرت معاویہ کو آپ اس طرح کا سمجھتے ہیں؟ اگلی بات، اس نے ایک پورا بیان کیا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کس نے دلوایا۔ میں نے الحمدللہ اس کا ایک مکمل اس کے جواب میں بیان ہے، اور یہ انجینئر مرزا جہلمی ہو یا کوئی رافضی ہو یا کوئی سنیوں میں چھپا ہوا رافضی ہو، انشاءاللہ قیامت تک اس کا علمی جواب نہیں دے سکتے۔ انہوں نے سنن نبی داؤد کی روایت پیش کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر نعوذ باللہ انہوں نے دلوایا۔ تو مولانا صاحب کیا آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس مسئلہ میں کہ حضرت امام حسن کو حضرت معاویہ نے دلوایا؟ پھر اس نے ایک بات کہی، اکثر اپنی کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دلوائیں۔ یہ مختلف کتابوں سے فضائل صحابہ نسائی وغیرہ سے روایت پیش کرتا ہے۔ اس نے وہ روایت اپنے پمفلٹ میں بھی لکھی ہوئی ہے، حالانکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے، استدلال اور حجت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے ایک ضعیف روایت پیش کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والا قرار دے دیا، تاکہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ صحابہ کرام تو آپس میں دوسرے کو گالیاں دیتے تھے۔ جو بندہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کی ایسی ذہنیت بنا رہا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے پمفلٹ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ذکر کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ شراب پیتے تھے، حالانکہ وہ روایت خطا و منکر ہے۔ چند دن پہلے اس پر ہمارا ایک بیان آیا ہے، وہ سن کے دیکھیں آپ، ہم نے پورے دلائل کے ساتھ اس میں ثابت کیا ہے کہ وہ روایت درست نہیں ہے، خطا و منکر ہے۔ لیکن یہ شخص اہل بیت کے نام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بغض لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر رہا ہے۔ آپ اس شخص کی تعریف کر رہے ہیں، تعجب ہے آپ پر۔ پھر یہ دیکھیں، مشاجرات صحابہ، علماء ان کو عوام میں بیان کرنے سے منع کرتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ کا مطالعہ صرف وہ شخص کرے کہ جس نے باطل سے مقابلہ کرنا ہو، گفتگو کرنی ہو۔ اگر کوئی شخص اعتراض کرے، ورنہ علماء کو اس کے بارے میں واجبی معلومات ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ جمل صفین کا رجسٹر کھول کے آ جائے، اس کو مطمئن کیسے کرنا ہے، سمجھانا کیسے ہے۔ اور یہ شخص مشاجرات صحابہ اس کا پسندیدہ موضوع ہے، اس کو لے کر اس نے کتنے نوجوانوں کو صحابہ کرام سے متنفر کیا ہے۔ وہ نوجوان گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ کیا کہتا ہے، انہوں نے حق بات کو قبول کر لیا۔ تو کیا مشاجرات صحابہ کو عوام میں بیان کرنا درست ہے؟ اس کو تحریراً عوام میں پھیلانا درست ہے؟ جب ان کو بہت زیادہ پھیلا دیا جائے، کیا صحابہ کرام پر لوگوں کا اعتماد برقرار رہے گا؟ آپ ذرا ان سوالوں کے جوابات دیں۔ آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کی تعریف تو کر دی، آپ کو پتہ نہیں، شاید معلوم نہیں کہ اس کا نقصان کتنا ہوگا۔ مولانا صاحب، اس کا نقصان سب سے زیادہ تبلیغی جماعت کو ہوگا۔ علماء طلباء تو پہلے ہی سے متنفر ہیں، اور جو صوفیاء کرام سے جڑے ہوئے ہیں، کسی بزرگ کے بیعت ہے، وہ تو اپنے پیر کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ پھنسیں گے تبلیغی۔ آپ جب تائید جو آپ نے کر دی تو ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کتنے اس کے علاوہ بھی یہ صحابہ کرام کیسی باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ان جنگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔
فرمایا کہ ان جنگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، یعنی ہم ان میں شریک نہیں تھے، ہمیں اللہ نے اس فتنے سے محفوظ رکھا جو آزمائش تھی مسلمانوں پر۔ ادھر صحابہ، شیطانوں کے ٹولے نے ایک مذاکراتی گفتگو کو لڑائی میں تبدیل کر دیا۔ حضرت نے کیا فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ انجینئر مرزا بدبخت ایک طرف یہ کہتا ہے کہ آپ کی حکومت قرآن و سنت کے مطابق تھی، دوسری طرف آپ کے اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جنگ سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا تو ہم اس میں اپنی زبان کیوں داخل کریں؟ آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی، تو جو شخص ان پر گفتگو کر کے لوگوں کو صحابہ کرام سے متنفر کرتا ہے، آپ کیسے اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ کسی بھی بندے غلط کی تائید کرنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات تو لے لیں۔ آپ نے اس طرح مودودی کے بارے میں بات کی تھی، کتنا بڑا مسئلہ بنا تھا، حالانکہ مودودی کو بدبخت شخص ہے جس کی خلافت و ملوکیت کو ایرانیوں نے اپنے نصاب کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنی تھی وہ کتاب، اور کتنے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ اس کے بیانات بنتے ہیں۔ ہم اپنے سامعین کو تھوڑا سناتے ہیں فضائل اعمال سے، کیونکہ مولانا صاحب بھی اسی کے مبلغ ہیں۔ حضرت سنیے حضرت نے کیا لکھا آیات صحابہ کے آخر میں، وہ ہمیں کیا ذہن دے رہے ہیں اور آپ کس کی تائید کر کے کس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ حضرت نے لکھا اخیر میں ایک ضروری امر پر تنبیہ بھی اشد ضروری ہے، وہ یہ کہ اس آزادی کے زمانے میں جہاں مسلمانوں میں دین کے اور بہت سے امور میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے، وہاں حضرات صحابہ کرام اجمعین کی حق شناسی اور ان کے ادب و احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی ہے۔ آگے حضرت نے کیا فرمایا سنیے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض بے دین سے بے پرواہ لوگ تو ان کی شان میں گستاخی تک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ انجینئر مرزا جہلمی جیسے شیطانوں کے بارے میں حضرت نے لکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتاب تبلیغی جماعت کا بنیادی حصہ ہے، جو 2.5 گھنٹے پڑھی جاتی ہے، ظہر کے بعد عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ لوگ حضرت نے فرمایا شان میں گستاخی کر جاتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، دین کے پھیلانے والے ہیں۔ اولاً ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ حق تعالی شان اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آگے انہوں نے حضرت قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ کی لمبی بار ذکر کی ہے، اس میں قرآن پاک سے آیات پیش کی، حدیث مبارکہ سے بہت ساری حدیث مبارکہ پیش کی ہیں۔ انہوں نے حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ قول ذکر کیا، آپ سنیے۔ حضرت نے فرمایا جو صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے، اور جو صحابہ کی بےادبی کرتا ہے وہ بدعتی ہے، منافق ہے، سنت کا مخالف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو۔ آپ اندازہ کریے کتنی بڑی بات ہے، حضرت کیا فرماتے ہیں۔ تو فضائل اعمال میں آیات صحابہ میں لکھا ہوا ہے سوال 199 پر کہ جو شخص صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، یہ کتنا بڑا بے ادب ہے، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وہ بدعتی، منافق، سنت کا مخالف ہے۔ جو بندہ صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہو وہ بدعتی ہے، منافق ہے، سنت کا مخالف ہے۔ تو آپ اس کی تعریف کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح سلام بھیج رہے ہیں؟ وہ کون سا ناسبیت کے خلاف کام کر رہا ہے؟ وہ ناسبیت کے خلاف نہیں کام کر رہا، وہ رافضیت کو قوت دے رہا ہے۔ آپ کی عادت کرنے کے لیے آیا، بڑی اچھی بات ہے، آپ اس کا استقبال کریں، دعا سلام کریں، کھانے پینے کا پوجا سارا کچھ کریں، لیکن اس کے غلط نظریات کی تائید یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں حضرت مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے، تم میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو، اور ان لوگوں کے بارے میں جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم کے ظلم کا مطالبہ کریں کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن تم سے کسی قسم کے ظلم کا مطالبہ کریں کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ آخر میں حضرت نے لکھا ہے، مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے، اپنی گرفت سے اور اپنے محبوب کے عتاب سے مجھ کو اور میرے دوستوں کو، میرے محسنوں کو، ملنے والوں کو، میرے مشائخ کو، تلامذہ کو، سب مومنین کو محفوظ رکھے، اور ان حضرات صحابہ کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ صفحہ نمبر 200۔ یہ آپ دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے فضائل اعمال میں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے فضائل بیان کیے صحابہ کرام کے، اور جو شخص صحابہ کرام سے صحیح تعلق نہیں رکھتا، صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے، اس کے بارے میں کیسے سخت جملے نقل کیے ہیں۔ یہ بیانیہ ہے تبلیغی جماعت کا، یہ نظریہ ہے
جو بندہ اس سے ہٹے گا وہ کس طرح اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کا حمایتی یا تبلیغی جماعت کا مبلغ کہہ سکتا ہے؟ تو یہ کس لیے ہے یہ تعلیم اس کتاب کی؟ یہ ہمارے لیے ہے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ اگر ہمیں اس کو پڑھنا ہے اور زندگی میں کوئی اور کام کرنے ہیں، پھر اس کتاب کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو انجینئر مرزا جہلمی تو صحابہ کرام کا اتنا سخت دشمن ہے، اس بندے کی حمایت کرنا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ مشاجرات یہ صحابہ جس نے موضوع بنایا ہوا ہے، صرف صحابہ کرام نہیں، آپ ذرا آگے بھی سنیے اس شخص نے کیا کیا، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے۔ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف حضرت امام جعفر صادق کی کوئی روایت نہیں لی، بلکہ انہوں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ کہ حضرت حسین کی اولاد کے خلاف کس طرح پراپوگنڈا آل رسول ہو گیا، یہ پراپوگنڈا ان کے خلاف کامیاب ہو گیا کہ امام بخاری جیسے بندے نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، الٹا ان کو ضعیف راوی لکھا ہے۔ حالانکہ اس کی یہ بات 100% جھوٹ ہے۔ ہم نے کافی ماہ پہلے اس پر ایک بیان کاٹ کروایا تھا کہ یہ مرزا کا جھوٹ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف قرار نہیں دیا، اس شخص نے جھوٹ بول دیا صرف شیعوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آپ کس طرح اس کی حمایت کرتے ہیں؟ یہ وہی شخص ہے، اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کو گستاخانہ قرار دیا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو کشف المجوب میں خواب ہے وہ شیطانی خواب ہے، وہ اللہ نے تو دکھایا ہی نہیں ہے۔ ایک شیطانی خواب کو بیان کرنا اور اپنی فضیلت اسے ثابت کرنا اپنے بزرگ کی، یہ ہے اصل میں شیطنت۔ اس میں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا، اگر یہ دیکھا بھی تھا تو یہ شیطانی خواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا۔ اس پر ہمارا مکمل بیان ہے، مکمل اس کا آپریشن ہے پورے حوالہ جات کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں ذرا، تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، امام نووی، امام ابن عبد البر، امام شمس الدین ذہبی، اگر یہ خواب گستاخانہ ہے، اس کو نقل کر کے خاموشی اختیار کرنے والے وہ سارے بھی گستاخ سمجھے جائیں گے؟ کیا آپ انجینئر مرزا جہلمی کی طرح ان سب کو گستاخ سمجھتے ہیں؟ اور آگے سنیے، اس نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کی کتاب کشف المجوب کے بارے میں کیا کہا کہ یہ گستاخیوں سے بری ہوئی ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہیں۔ کہتے ہیں اتنی گستاخیاں ہیں میں 2 گھنٹے میں اس پر لیکچر ریکارڈ کروا سکتا ہوں۔ تو کیا آپ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں؟ ان کو بھی چھوڑیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کشف المجوب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں درج ہیں، حشت بہشت کے اندر درج ہیں، تذکرۃ الاولیاء۔ اگر نہیں سمجھتے تو آپ نے اس کی تائید کیوں کی؟ بزرگوں کے گستاخ کو آپ نے عزت کیوں دی؟ آپ کس طرح کا سلام بھیجتے ہیں اس کو؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ تو جو اولیاء کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ ہمارا سجن کیسے بن سکتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے بارے میں کیا لکھا کہ انہوں نے تذکرۃ الاولیاء میں گستاخیاں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے بارے میں کہا وہ شرک سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کلام باؤ میں تو شرک اتنا زیادہ ہے۔ آپ اس بزرگ کا نام تو بتائیں جس کو اس نے چھوڑا ہے؟ جو بندہ نہ صحابہ کو چھوڑے، نہ ائمہ کو چھوڑے، نہ اولیاء کو چھوڑے، گستاخی اور کفر سے نیچے بات نہیں کرتا، آپ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ان لوگوں سے بھی کہتے ہیں مرزا تو کسی کی تکفیر ہی نہیں کرتا، اور سب سے بڑا بدبخت ہے یہ، سب کی تکفیر کرتا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلنے دیتا، چلاک بکار آدمی ہے۔ تو جب اس نے کہا کشف المجوب میں حضور کی گستاخیاں ہیں، تو جو بندہ اس کتاب کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ اس کے نزدیک گستاخ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا سارے بریلوی کشف المجوب کو صحیح نہیں سمجھتے؟ سارے دیوبندی کشف المجوب کو صحیح نہیں سمجھتے؟ تو وہ گستاخ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ وہ چھاپتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ تو اور کس طرح کی کفر ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ دیوبندی کافر ہے، تو لوگوں سے تو جھوٹے گانے ہیں، وہ بات وہی کرتا ہے لیکن گمراہ نہیں کرتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ علی حجویری گستاخ رسول، فرید الدین مسعود مشرک گستاخ رسول، سلطان باہو مشرک، چھوڑا کس کو ہے؟ اس کا بھی نام بتا دیں ہمیں۔ اور اس شخص نے
مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک بیان کے جواب میں ایک بیان اس کا تھا، اس میں اس نے کیا کہا کہ ان لوگوں سے کہیں، کن سے کہیں؟ دیوبندیوں سے کہیں کہ پہلے اپنا ایمان کو ثابت کرے. تو کیا یہ دیوبندیوں کو کافر نہیں سمجھتا؟ یہ کیسا جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اپنی گفتگو میں تکفیر ہی نہیں کرتا. پہلے اللہ کے بندو اسلام اپنا ثابت کرو. فقہی مسائل بعد میں دیکھیں گے. ایک قادیانی میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ جی میں رفع دین سے نماز پڑھوں یا بغیر رفع دین کے. میں کہوں گی تو جس طرح مرضی پڑھ، پہلے ختم نبوت صحیح کر. انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کے کفری عقائد کو چھپانے کے لیے، تو آپ پہلے جیسے قادیانیت نے پہلے ختم نبوت صحیح کرنی ہوگی، پھر اگلے مسائل اس کے دیکھے جائیں گے. ان کو بھی اپنے بزرگوں کے کفریہ عقائد، گستاخانہ عبارتوں سے توبہ کرنی ہوگی، اعلان برات کرنا ہوگا، پھر ہم سے بات کریں گے. اور آپ سب لوگوں کو اس نے فرقہ واریت سے بالا تر کا لولی پاپ دیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے لگا کے سب کو الو بنا رہا ہے. اس نے چھوڑا کس کو ہے؟ اس نے ایک حدیث نقل کرتا ہے ابن مفرد مسند احمد سے، کہتا ہے یہ حدیث گستاخانہ ہے، اس میں نبی کی گستاخی ہے. اچھا وہ حدیث مسند احمد سے کوئی بندہ لے لے، وہ گستاخ رسول ہو گیا، تو امام محمد گستاخ رسول نہیں ہے؟ ادب المفرد سے نقل کر کے پڑھنے والا گستاخ رسول ہے، تو ادب المفرد والے امام بخاری گستاخ رسول نہیں ہے؟ ان سے نقل کرنے والا گستاخ ہے، لکھنے والے گستاخ نہیں ہے، کیونکہ سند بیان کر دی تو ابھی حوالہ دے دیتا ہے. تو یہ گستاخ ہے، وہ گستاخ کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے وہ بات کو گمار کرتا ہے اور ہماری عوام کو سمجھ نہیں آتی، وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا، وہ بھی اس کا نام اللہ جس کو چھوڑتا ہے. یہ وہ بدبخت شخص ہے جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، مودودی کا دفاع کرتا ہے. یہ وہ بدبخت انسان ہے جو اولیاء کو گستاخ رسول کہتا ہے اور غام کی جیسوں کا دفاع کرتا ہے. آپ ان ساری باتوں سے نہ واقف ہیں کہ جو اولیاء کو نہ چھوڑے، ائمہ کو نہ چھوڑے، صلحاء کو نہ چھوڑے اور محدثین کو نہ چھوڑے، صحابہ کرام کے مشاجرات کو اپنا مشغلہ بنا کر بیان کرے، آپ کس طرح اس کی تائید کر رہے ہیں؟ ہماری سمجھ سے بات غلط ہے. تو ہم نے یہ معلومات سے پیش کی ہے تاکہ مولانا طارق صاحب تک یہ باتیں پہنچائی ہیں. یہ گمراہ شخص ہے، آپ کا اس کی تائید کرنا امت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. آپ اپنی رائے پر نظر ثانی فرمائیں. آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں. ہم نے کتنا مولانا صاحب کا دفاع کیا، مولانا صاحب پر سخت اعتراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجنازہ کیسے پڑھی، یعنی الحمدللہ اس پر ایک پورا بیان کیا، مکمل دلائل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ گفتگو کی. شاید اس طرح کا کسی نے کوئی جواب دیا ہو. تو انشاءاللہ جن باتوں کی ہم تائید کریں گے، دفاع کریں گے، آپ کی صحیح بات ہم ضرور دفاع کریں گے، لیکن یہ بات غلط ہے، آپ اس پر نظر ثانی کریں. آپ ہمارے بزرگ ہیں لیکن آپ اس کی تائید مت کریں. آپ کو نہیں پتا کسی کے بارے میں بھی لسانی کے بارے میں کیسا فتنہ اٹھا تھا، کتنا مسئلہ بنا تھا. تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں، آپ کے لیے بہتر ہے. یہ گمراہ لوگ آپ کا سہارا تلاش کرتے ہیں تاکہ مولانا صاحب کا سہارا مل جائے، عوام میں اپنی بات کو پھیلائیں. یہ لوگ ملحدین کا منظور نظر ہے، شیعہ کو اس نے خوش کیا ہوا ہے. کیسے یہ صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ ٹائٹل اہل سنت کا لگا ہوا ہے. اس شخص کا کوئی تعلق نہیں اہل سنت سے. تو مولانا صاحب کا اس کی تائید کرنا یہ مرزے کی توثیق کی دلیل نہیں ہے. مرزا گمراہ، کذاب، دجال شخص ہے، صحابہ کرام کا، اولیاء کا، صلحاء کا گستاخ ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کو اس نے گستاخانہ خواب قرار دیا، تو چھوڑا کس کو ایسے؟ تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ مولانا طالبی صاحب، ہمارا بیان سننے والے لوگ، ان تک یہ باتیں ضرور پہنچائیں. ہم انشاءاللہ صاحب اس کی تھوڑی تھوڑی ویڈیو بھی لگا دیں گے تاکہ مکمل ثبوت رہے کہ واقعی وہ یہ باتیں کرتا ہے. اس سے تبلیغی بھائیوں سے بھی کہتے ہیں مرزے کے چکروں میں مت آنا، اس کی پوری آپ بات سنیں. یہ گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گمراہ شخص کی گمراہیوں سے امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.